کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع۔ نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ عبادت ہے، نہ کوئی تو زہد و تقوی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے تو غوث اعظم کا دامن ہے۔ جب دربار مصطفیٰ میں جائیں گے تو ہم یہ کہہ کر جائیں گے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہاں شفاعت کام آئے گی تو غوث اعظم کی آئے گی، کہ وہ دربار ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے، چاہے اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، سچے دل سے اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ اور آپ نے کئی سائل آتے تھے آپ کے دربار میں، کبھی جو ہے سائل مانگنے والے آتے تھے، کبھی جو ہے کھانا بھی مانگنے والے آتے تھے، کبھی کپڑے مانگنے والے آتے تھے۔ اور غوث اعظم کا جو ہمیشہ کا شیوا تھا، آپ دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ ادھر ادھر جو ہے تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا بھی چالس آ جاتا، کبھی کبھار ایسا بھی وقت آ جاتا، سائل گھر پہ آیا، آپ دروازے پر جو ہے آپ گھر کے اندر نہ ہو تو وہ خالی ہاتھ چلا جاتا تھا۔ غوث اعظم کا دربار وہ دربار ہے کیونکہ غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے جن کا تعلق مولا علی شیر خدا سے ہے، حسنی حسینی سید ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، امام علی شیر خدا کی اولاد میں سے ہے، سید الانبیاء امام الانبیاء کے خاندان میں سے ہے۔ ان کے دربار سے کوئی خالی چلا جائے یہ ان کو گوارا نہ تھا۔ آپ نے ایک میخی کو سجایا، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو، اپنے متوسلین کو بلایا اور کہا کہ لوگ آتے ہیں، میں حتی الامکان ان کو دینے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے میری گھر پہ غیر حاضری ہوتی ہے، وہ خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں، اس لیے جو ہے میں یہ سوچتا ہوں مہینے کے اندر ایک دن ایسا مقرر کیا جائے، ایک تاریخ ایسی مقرر کی جائے جس دن سارے بغداد نہیں بلکہ اطراف والوں کو، سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج پیر پیرا، میر میرا، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز رامقانی، قندیل نورانی، سیدنا عبد القادر جیلانی گھر ہی پر ملیں گے۔ ان کے دربار میں آج جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اب تم بتاؤ کہ دل کون سا مقرر کیا جائے؟ سب نے یہ کہا کہ جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر پہنچی تھی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دریا نے راستے دیے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کیونکہ قیامت قائم ہوگی تب بھی دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی۔ ہمارے جو ہے مشورہ یہ ہے، عبد القادر جیلانی خود فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو تاریخ مقرر کر رہا ہوں، میں جو دن مقرر کر رہا ہوں وہ دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی۔ غوث اعظم کے دربار میں کوئی بھی آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، واہ واہ ماشاءاللہ حضرت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث اعظم کی 11ویں تب سے مشہور ہوئی ہے، اور غوث اعظم کی 11ویں منانے کا مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بے شک غوث اعظم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جو ہے غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور جو ہر سال 11ویں مناتے ہیں، بہت سارے ہر مہینے مناتے ہیں اور منانی چاہیے، اور جس کے عقیدت و محبت کے ساتھ 11ویں کی فاتحہ خوانی کرواتا ہے اس کے گھر میں کچھ بھی نہ ہو، 5 روپے کی شیرنی لے کر جو ہے غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ مجھے اگر اللہ نے عطا کیا تو جو ہے اس سے اور بڑھاتا رہوں گا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ہمارے فیروز خان صاحب ہر سال جو ہے 11ویں کی نیاز مناتے ہیں، ہمارے گھر گھر میں اس طریقے سے منانے لگ جائیں گے۔ عقیدت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے آپ کے گاؤں میں جو لوگ 11ویں شریف کی نیاز ہر سال کرتے ہیں ان سے پوچھئے جب آپ نے شروعات کی تھی تب آپ کا حال کیا تھا؟ ہر جگہ چلے جائیے تو یہی 5 کلو، 1 کلو، 1.25 کلو
یا جو ہے دودھ لے کر جو ہے کھیر بنا کر شروعات کی تھی، لیکن غوث اعظم نے جو ہے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے، رحمتوں کے دروازے رب کی طرف سے کھل گئے کہ یہ میرے پیر جو ہے عبد القادر جیلانی سے جو ہے میرے چاہنے والے سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نام پر جو ہے فاتحہ خوانی کر کے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو غوث اعظم کا جو ہے وعدہ ہے جو ہمارے نام سے فاتحہ خوانی کر کے 11ویں مناتا رہے گا اس کے گھر کے اندر کبھی بے برکتی آ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اور ہم جو ہے روکڑ والا سودا کرتے ہیں، بہت سارے جو لوکل والا کرتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے کہ جو خدا کی راہ میں 10 روپے دے گا اسے اللہ کی طرف سے 100 روپے ملیں گے، 100 کا ثواب ملے گا۔ ایک بیچارہ مسجد میں بیٹھا تھا، اس کے جیب میں جو ہے 10 روپے ہی پڑے تھے، 10 روپے کی نوٹ۔ اس نے کہا یہ تو اچھا ہے، 10 روپے دے دوں گا، 100 مل جائیں گے۔ اب اس نے 10 روپے دے دیے۔ 10 روپے دینے کے بعد جو ہے وہ رات کو گھر جا کے انتظار کرنے لگا، کب آئے 100 دینے والا، کب آئے 100 دینے والا، کب آئے 100 دینے والا۔ صبح ہو گئی، کوئی آیا نہیں۔ صبح کے وقت اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ آج کل جو بیت الخلاء ہر گھر کے اندر ہے، پہلے جو ہے لوٹا ڈبہ لے کے جو ہے باہر نکلتے تھے، وہ چلا گیا کہیں قضائے حاجت کے لیے، حاجت کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بٹوا ملا۔ بٹوے کو کھولا تو واقعی جو ہے اس کے اندر 100 روپے کی نوٹ پڑی تھی۔ اب 100 روپے کی نوٹ اٹھا کے جو ہے وہ گھر نہیں گیا، سیدھا گیا مولانا صاحب کے پاس۔ مولانا صاحب بات کیا کرو تو پوری کر لیا کرو، آدھی ادھوری بات مت کیا کرو۔ مولانا صاحب کہنے لگے یار میں نے ادھوری کون سی بات کی؟ کہا آپ نے وہ 10 روپے والی کل بیان نہیں کیا تھا، تقریر کی تھی، کہا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دیتا ہے 10 ملتا ہے۔ میں نے 10 دے دیا، میں نے سوچا کہ 100 آئے گا، اس کا آگے کا بھاگ جو ہے آپ نے بیان نہیں کیا۔ ہم مولانا صاحب بھی حیرت میں بڑھ گئے، یار یہ آگے والا بھاگ لایا کہاں سے؟ میں نے تو کسی کتاب میں پڑھا نہیں۔ کہا کون سا باقی رہ گیا؟ کہنے لگے کہ آپ کو یہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ انتظار مت کرو، پھر لوٹا لے کے کہیں جنگل میں چلے جاؤ، قضائے حاجت ہوگی، پیٹ میں درد ہوگا، اس کے بعد جا کے 100 ملیں گے۔ تو میں پہلے ہی چلا جاتا، اتنی جو ہے انتظار کر کے نہیں تھکتا۔ تو ہمارے پاس آج کل جو ہے روکڑ والا حساب ہوتا ہے کہ مولانا صاحب یہ تقریر کر رہے تھے 2 دن آزمائیں گے۔ اگر کوئی کسی عالم نے کہہ دیا کہ نماز پڑھو گے اور 40 دن تک نماز پڑھتے رہو گے باجماعت تو تمہیں جو ہے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، تم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے بے شک جو ہے بیان کرنے والا تو حق بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نماز بھی تو اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے گئے، تکبیر تحریمہ باندھی، اللہ اکبر کہا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، کبھی ذہن ہمارا دکان پہ چلا جا رہا ہے، کبھی ذہن ہمارا تھریسر کے اندر چلا جا رہا ہے، کبھی ذہن ہمارا کھیتی کے اندر چلا جا رہا ہے، کب مولانا قرت ختم کرے میں جا کے جو ہے اپنی جو ہے کھیتی کا کام کرواؤں، پیچھے مزدور چھوڑ کے آیا تھا وہ بیٹھ جائیں گے، کام نہیں کریں گے۔ ارے خدا کی نماز پڑھنے گئے تھے تو 10 منٹ سکون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی عبادت کے لیے جب تکبیر تحریمہ کہہ لیا، تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کہا، اس کے بعد نماز کے باہر جو کام تیرے لیے حلال تھے سارے کے سارے حرام ہو گئے۔ کھانا نماز سے باہر حلال تھا، اللہ اکبر کہا، کھانا حرام ہو گیا۔ جب تک نماز پڑھ رہا ہے تب تک کھانا نہیں کھا سکتا ہے، پانی نہیں پی سکتا ہے، باتیں نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے تو نے جب اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا تو تیرے اور رب کے درمیان سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ اب تو رب سے باتیں کر رہا ہے تو ذہن بھی اس طرف لگا۔ لیکن ایسا ہو کہ ایک دکاندار تھا، اس نے کسی نے کہا کہ تم نماز پڑھتے ہو تو تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کون سا فائدہ ہوتا ہے؟ کہا میں صرف عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو بہت سارا فائدہ ہو گیا۔ عشاء کی نماز سے کون سا فائدہ ہو گیا؟ کہا میری کرانے کی دکان ہے، میری دکان پر رات دن لوگ آتے رہتے ہیں، لیکن میرا بھیڑ کی وجہ سے میں لکھنا بھول جاتا ہوں کہ کون کتنا ادھار لے گیا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں سارے گراہکوں کو یاد آ جاتا ہے، ماسٹر صاحب آئے تھے اتنا لے کر گئے ہیں، حاجی صاحب آئے تھے اتنا لے کر گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ہمارا کھلا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ یہی چاہتا ہے کہ نمازی بندہ جب نماز کے لیے گیا ہے تو اطمینان سے پڑھ سکے، وہ سارے حساب یاد کروا لیتا ہے کہ وہ اتنا لے گیا، وہ اتنا لے گیا۔ اب ذہن تو تمہارا دکانداری کے اندر، کاروبار کے اندر، سارے دنیاوی کاموں میں لگ گیا، 2-4 ٹھیکے مار کے اور کہتا ہے کہ نماز کا فیض نہیں مل رہا ہے۔ ارے نماز ایسی چیز ہے، میرے آقا
فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.